بعض غیر مسلم ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھو وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور اسلام تعصب سکھا رہا ہے۔ ان کا ایک سوال ہے کہ اسلام اور قرآن یہ تعصب کا سبق دے رہا ہے، تعصب سکھا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک جگہ پر ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی نہ کرو، دوسری جگہ پر ہے کہ ظالموں کے ساتھ ذرا برابر بھی میلان نہ رکھو، تیسری جگہ پر آ گیا کہ ان محفلوں کے اندر بھی نہ بیٹھو۔ یہ تعصب سکھا رہا ہے، یہ تعصب کا ہمیں اسلام درس دے رہا ہے۔ یہ تو شدت پسندی ہے، یہ تو دہشت گردی ہے، یہ تو لسانیت ہے، قومیت ہے، اسلام پرستی ہے۔ اور جبکہ حقیقت یہ ہے اگر یہ حکم نہ ہوتا آج ہم مسلمانوں کے درمیان دین بھی محفوظ نہ ہوتا، یہ یقیناً ہے۔ اگر یہ حکم نہ ہوتا، یہ ملنا جلنا، شادی بیاہ، اٹھنا بیٹھنا، شادی غمی، ایسی محفلوں میں شرکتیں، سب کچھ ہوتا، آج اسلام حقیقت میں ہم تک نہ پہنچتا، مسک ہو چکا ہوتا۔ کچھ عرصہ ہندوستان میں کیا رہے، آج تک مسلمانوں میں وہ ہندوانہ رسومات باقی ہیں، حالانکہ وہاں کتنی صدیاں اسلام تھا۔ کچھ عرصہ ایسا تھا کہ ہندو اور سکھوں کے ساتھ رہنا پڑ گیا، آج مسلم معاشرے کے اندر بھی وہ رسومات ہندوانہ سکھوانہ رسومات ہیں جن کو ہم عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں۔ اگر یہ اسلام حکم نہ دیتا تو مسک ہو چکا ہوتا۔ اس اسلام نے قیامت تک رہنا ہے، اس کی بقا اسی صورت میں ہے۔ آج دیکھ لیں کہ جنہوں نے اپنی مجلس کے اندر ان کو نہیں بٹھایا، ان کی محفلوں میں نہیں گئے، پہاڑوں پہ بیٹھے رہے، سوکھے ٹکڑے بھی کھائے، آج ان کی کتنا عزت ہے کہ وہ کہ سپر پاور کہلاتا تھا، کہ اتنے ہتھیار کے دلیل اللہ نے کیا۔ اسباب کون تھے؟ وہ تھے جو سوکھا ٹکڑ کھا کے جنہوں نے یہ مقابلہ کیا۔ اور آج کے ہم کہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو اپنی جھولی کے اندر بٹھا کے بیٹھے ہیں، آج کے ہم ان کے ساتھ بیٹھنے میں عزت محسوس کرتے ہیں، ہماری حالت کیا ہے کہ وہ مقدس مقامات جو ہمارے جزو ایمان ہیں، جس کے تقدس، جس کی عزت ہمارا جزو ایمان ہے، آج وہاں دستنما بنانے کے لیے تیار ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فلا تقعدوا معهم پر عمل کیا ہے، اور آج اسلام بھی ان کے ہاں باقی ہے، اور اسلامی شخصیت کہلانے کے وہ حقدار ہیں، اسلامی ریاست کہلانے کے وہ حقدار ہیں۔ اور جنہوں نے عمل نہیں کیا ان کی ہاں اسلام پھر ایسا ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد